السلام علیکم۔ مولانا رومی اپنی ایک کتاب میں ایک حکایت لکھتے ہیں جس کا براہ راست تعلق انسانوں کی دنیا کی زندگی سے ہے۔ غور سے سننے والی ہے۔ ایک شیریں زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان وہ اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کی ان گنت قصے بیان کر ڈالے، سننے والوں میں ایک ترک جسے اپنی دانش اور ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے مکار اور عیار درزی کون ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا، آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درکنار ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، اس سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل و خرد پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب اور فکر و اضطراب نے ساری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغا باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی استمولی اطلس درزی کے آگے در دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دے۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا اور کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشانات لگانے لگا۔ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ اس کی چندی چندی آنکھیں اور بھی مچ گئی۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض درزی کی اس پرلطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شر، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ، واللہ میرا جی خوش ہو گیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پرلطف سنایا۔ ترک کا مارے ہنسی کے یہ حال تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپے کہکہے پر کہکہے لگا رہا تھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک اور پیس کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے بےتاب ہو کر پھر کہا، کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ ترکی کون ہے، دغا باز درزی کون ہے، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور وہ قبا کیا چیز ہے۔ وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکہ باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہے۔ تیری عمر کی اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے تقویٰ، بلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر
ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر، تیری قیمتی عمر کی اقدس لیل و نہار، دن اور رات کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔